السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبتدئ خلقہ بالانعام المتفضل علی عباده بالاحسان، له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے۔ صبح اور شام کو، ہر وقت اور ہر لمحے میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی۔ اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ 28واں پارہ، سورۃ بسم المجادلہ۔ الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورۃ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ وہ کون عورت تھی؟ وہ کیا بات کر رہی تھی؟ یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیات نازل ہوئیں، یہ قبیلہ خزرج کی خولہ بنت ثعلبہ تھی۔ ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صحابیہ کی فریاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سنی گئی، اور پھر یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ میں ان خاتون کو بہت خاص قدر و منزلت حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت ملی، اس نے ان کو روک دیا۔ آپ رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی۔ آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا؟ فرمایا، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر لیتا۔ تو اس سے ایک طرف تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی سنتا ہے، صرف مردوں کی نہیں سنتا، عورتوں کو بھی سنتا ہے، اور پھر خاص طور پر جس پر ظلم ہوا ہو۔ لیکن ہم عموماً اللہ کو نہیں سناتے، اللہ سے فریاد نہیں کرتے، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ اپنے مسائل انسانوں کو بتا کر زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اصل مشکل یہ ہوئی تھی کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہنا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی ایک طرح سے آج کے بعد میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ تو اب چونکہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی، میرے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ تو عین اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس معاملے میں احکامات نازل کر دیے گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کی ہلکی آواز اور دور کی آواز اور آرام سے کی ہوئی بات اور رو دھو کر کی ہوئی بات سبھی سنتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ خاتون یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی بات سنتا ہے۔ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتیں نہیں سنی، میں نہیں سن سکتی تھی وہ کیا کہہ رہی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے بھی پکارتے ہیں تو وہ چپکے چپکے والی آواز بھی سن لیتا ہے، کیونکہ وہ السمیع ہے۔ مخلوق کی آوازیں اس پر خلط ملط نہیں ہوتی، ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے۔ ایک کو سننا دوسرے کی بات سننے سے مشغول نہیں کرتا، اور نہ ہی مختلف سوالات اور مطالبات اس کو کسی مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور نہ ہی کثرت سے سوال کرنے والے، کثرت سے اللہ کو پکارنے والے
اللہ تعالیٰ کو بیزار کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی باتوں سے بیزار نہیں ہوتا. یعنی سننے کے معاملے میں جتنی کمزوریاں ہم میں ہیں، ان میں سے کوئی کمزوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ تک کو سنتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مخفی چیزوں کو سنتا ہے. سانس کے نکلنے سے آمد و رفت سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، جو خود انسان نہیں سن سکتا. لہٰذا ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھنی چاہیے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا اس عاجزی کے ساتھ کریں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمزوری اور ہیلے کی کمی اور لوگوں کے پاس حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں دعا کریں جس کی آپ کو کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ دعائیں سننے والا ہے. الذین یظاہرون منکم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اور بلا شبہ وہ ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹ کہتے ہیں. بے شک اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی تمہارے یہ کہنے سے کہ تمہاری بیوی ماں ہے، ماں نہیں بن جاتی. ماں تو ماں ہوتی ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے. لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے. اور اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہاں پر اس کا کفارہ بتایا گیا اور واپسی کا راستہ نکال دیا گیا. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے کہا اس سے رجوع کر لیتے ہیں، تو ایک گردن آزاد کریں اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. یہ وہ بات ہے جس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یعنی زہار سے رجوع کی اجازت ہے، لیکن اس وقت جب کہ اس کا کفارہ دے دیا گیا ہو. اور کفارہ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جیسے آج کل غلام نہیں ہوتے تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے جائیں. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، تو اس سے اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی قسم کا تعلق حلال نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف منہ سے نکلی ہوئی ایک بات ہے زہار، غصے میں کہی ہوئی ایک بات ہے. لیکن اس بات سے رجوع کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا یہ مقصد نہیں تھا اور بات ختم. نہیں، اس کے لیے پہلے کفارہ دینا ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. یہ آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہاں پر کُبِتُو کا لفظ آیا ہے کہ وہ ذلیل کر دیے گئے، یعنی گویا کہ یہ ہو گیا، جبکہ آئندہ آنے والے واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین بدر کے دن ذلیل کر دیے جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ وہ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے، مسلمان ان پر غالب رہے. لیکن اس بات کو پہلے ہی بتا دیا گیا. یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت دنیا میں دل کی بیماریاں اور آخرت میں اللہ کا عذاب دیتی ہیں اور ہلاکت کا باعث بنتی ہیں اور جنت سے محرومی کا باعث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس نے انکار کیا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ انہیں ان کے بارے میں بتائے گا. اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے جبکہ یہ اسے بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ نے انسان کے تمام اعمال کو گن کر رکھا ہوا ہے، کوئی ایک چیز بھی ان میں سے چھوٹی ہوئی نہیں. انسان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ چکا ہے، کیا کچھ کر چکا ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ سب کچھ انسان اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گا. لہٰذا ہر ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے لیے غم کا باعث ہو، حسرت کا باعث ہو کہ کاش میں اپنی زبان سے یہ بات نہ نکالتی. اب دیکھیں کہ کس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے. یعنی یہ بھی تو ایک بات تھی، زہار بھی تو ایک بات ہے، اور پھر انسان بعض اوقات اپنی باتوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے.
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ 3 لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، سرگوشی ہوتی ہے چپکے بات کرنا، وسپر کرنا، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں، جہاں کہیں یہ ہوں، پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں تعداد جو ہے بطور مثال بیان کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اس سے کم تعداد ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر اللہ نہیں سنتا، نہیں، انسان اپنے دل میں بھی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ کوئی شخص کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا انسان کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی زور سے کہی ہوئی بات تو لکھی جاتی ہی ہے، لیکن سرگوشیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور سرگوشی کا ویسے بھی ہمیں مینرز بتائے گئے کہ چپ کے کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر محفل کے اندر، کیونکہ دوسروں کو سسپینس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات نہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی اس کو اکیلا نہ چھوڑ دیں، یہ اس کو غمگین کرے گی بات۔ اتنا زیادہ احساس کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کوئی ضروری بات ہو، لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا۔ ہاں اگر 4 ہوں اور 2 کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہ 2 کر لیں، اور وہ بھی کر لیں گے کوئی بات۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے تو کان مت لگائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح۔ اور جو کوئی جھوٹ موٹ خواب دیکھنے کی بات کرے اس کو جو کے دانے میں گرہ لگانے پہ مجبور کیا جائے گا، جو کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ یعنی دانے کے اندر تو گرہ کیسے لگے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، آپ دیکھیں کہ سرگوشی بالکل وسپر چھوٹی سی چیز ہے، ہمارے دین نے اس پر بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کس قدر مہذب دین ہے اور کتنا ہمیں اچھے مینر سکھاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے تھے، پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہیں جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ جلیں گے، بس وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مدینہ کے یہود اور منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو باہم سر جوڑ کے سرگوشیاں کرتے، اور تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ شاید یہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ ان کو غمگین کرتے تھے۔ تو اس خاص طور پر کہا گیا کہ ایسی سرگوشیاں جو گناہ کی بات پر مشتمل ہوں، زیادتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات پر، تو یہ تو اور بھی بری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کی، نیکی اور تقوی کی، یعنی اگر سرگوشی کرنی ہی پڑے تو تقوی کی بات کی، کوئی اچھی بات کی، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی جب کسی مسلمان کے ساتھ آپ بیٹھیں، کسی موضوع پر گفتگو کریں، تو ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جس سے دوسرے کا ایمان بڑھے، نہ کہ اس کا حوصلہ ٹوٹے، نہ کہ اس کے اندر پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ اور اگر چپکے سے بھی بات کرنی ہو تو اس میں بھی نیکی اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے، یہ ہے شیطان کا مقصد، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ غم کا علاج توکل میں ہے، یہ بات رٹ لیں، پکی کر لیں اپنے دل میں۔ جب بھی غم آئے فوراً سوچیں نہیں میرا رب ہے نا، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے رزق دے رہا ہے، وہی میری سب بگڑی بنانے والا ہے۔ تو غم کا علاج توکل میں ہے۔ جب غم ہو تو آپ سوچیں کہ میرا توکل کس درجے پہ ہے، تو ایسے کام کریں کہ جس سے آپ کا توکل بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل ہے جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، جیسے کوئی واعظ و نصیحت کی مجلس ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، یا پھر
درس و تدریس کی کوئی مجلس ہو کہ اس مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والے بھی بیٹھ سکیں، یعنی اتنی جگہ بناؤ کہ لوگوں کو آ کے پریشانی نہ ہو، اس کا دائرہ تنگ نہ کرو، اور آنے والے کو کھڑا نہ چھوڑ دو یا واپس نہ چلا جائے وہ. تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراخی کرے گا، دنیا میں بھی وسعتیں دے گا، قبر میں فراخ کر دے گا، تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا کر دے گا، دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان کر دے گا. اور اسی طرح کسی مجلس میں جا کر کسی بیٹھے ہوئے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تم اٹھ جاؤ، میں تمہاری جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں. جہاں جگہ ملے وہاں انسان کو بیٹھ جانا چاہیے، راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے دوسروں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی طرح کسی کی گردن پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس شخص کو خاص طور پر جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ رہا تھا، بیٹھ جاؤ تم نے اذیت دی. یعنی جب آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہو خطبہ توجہ سے سن رہے ہو، پیچھے سے کوئی آئے اور پھلانگ کے آپ کو آگے جائے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر دوسرا اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جب ضرورت کے تحت تمہیں اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ جاؤ. یعنی بعض اوقات کوئی رستے میں بیٹھ جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے اور کوئی آ کے اٹھائے کہ آپ ذرا یہاں سے موو کر جائیں، تو مائنڈ نہ کرو، اور اس سے تمہاری کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ تمہارے درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے. درجات تو ایمان سے بڑھتے ہیں. اور والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. یعنی اگر تم درجوں کی بلندی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ علم حاصل کرو جو تمہیں دنیا میں بھی درجات دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا، عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی درجات اس سے بلند ہوں گے. تو پھر علم کی اہمیت اور فضیلت سے بھی بات پتہ چلتی ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرے، اور اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی کیونکہ اس طرح لوگوں کی الگ الگ باتیں سننے میں بہت سا وقت چلا جاتا تھا، اور دوسرے مسلمان جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے. تو اس لیے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اب اگر تم نے بات کرنی ہے تو اس سے پہلے صدقہ کرو. لیکن یہ حکم پھر بعد میں منسوخ بھی ہو گیا. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے؟ کیونکہ جس چیز میں پیسے انوالو ہو جائیں وہ پھر انسان بڑی احتیاط سے کرتا ہے. فری میں ہر چیز انسان اس کی قدر نہیں کرتا. پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے. تو یہ حکم استحباباً تھا اور شاق بھی تھا مسلمانوں کے لیے، تو جلد منسوخ ہو گیا. اور صدقے کا بدل فرائض کی ادائیگی ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس پر اللہ غضبناک ہوا؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں. قرآن کی روح سے ہم جانتے ہیں کہ یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا، اور اشارہ منافقین کی طرف کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. اور اسلام میں دوستی کے آداب کیا ہیں؟ کہ انسان نیک شخص سے دوستی کرے، ایمان والوں سے دوستی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی زیادہ دیر مت بیٹھو کسی ایسے شخص کے پاس جس کے اندر ایمان نہ ہو. اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، یعنی تمہارا مال جو ہے جب وہ کوئی نیک انسان کھائے گا، یعنی کوئی متقی انسان تمہارا کھانا کھائے گا، آپ اس کو بلاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو وہ کھائے گا اس کے جسم کا حصہ بنے گا، اس سے جو نیکی کا کام کرے گا، نماز پڑھے گا یا کوئی اور کام کرے گا تو اس میں تمہارا حصہ پڑ جائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی برا آدمی تمہارا کھانا کھا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جو برائی کرے گا اس میں تمہارا حصہ ہو جائے گا. تو اثرات کہاں تک جاتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، آگاہ رہو بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں، بلکہ میرا دوست اللہ ہے اور نیک مومن ہے. یعنی مومنوں کو نیک مومنوں سے دوستی کرنی چاہیے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی منافقین کے لیے. یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، اسی طرح انہوں نے قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں. ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان خود منافق ہے اور اس کے بچے بڑے نیک ہیں تو ان بچوں کی دعائیں یا ان بچوں کی نیکیاں جو صدقہ جاریہ بن سکتی تھی وہ منافقین کے کام نہیں آئیں گی.
جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک درست چیز پر ہیں، خبردار یہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر غالب آ گیا ہے تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردار بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ یعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے شیطان نے انہیں اس سے غافل کر دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا اللہ نے وہ ان کا ارتکاب کرواتا ہے، یا ان برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، یا تمناؤں اور آرزوؤں میں مبتلا کر کے ان کو ڈیلے کرواتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، نہ کھاتے وقت، نہ سوتے وقت، نہ جاگتے وقت، اور نہ ہی زندگی کے دیگر کام کرتے وقت۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پائیں گے، ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا قبیلہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید بھی کی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچا مومن کسی ایسے شخص سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، کیونکہ ایسا کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ان دو کے دل جڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک وہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، ایمان والوں کی محبت ہے، اور ایک وہ جن کے دل میں یہ ان سب کی نفرت ہے۔ جب ایمان موجود ہوگا تو پھر وہ ایسا کام کرنے ہی نہیں دے گا۔ سورۃ الحشر۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ سورۃ الحشر، یہ سورت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کے لیے تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی آسمان میں فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں زمینی مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ تسبیح مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے 100 بار سبحان اللہ کہنے سے؟ لیکن صرف ہماری غفلت ہوتی ہے کہ ہم اس چانس کو مس کر جاتے ہیں۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پہلے ہی اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ نکل جائیں گے، اور یہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے یہ گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے، بس اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی معاہدہ کیا تھا، لیکن
یہ مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں تھے، درپردہ سازشیں کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف کفار مکہ سے بھی ان کے رابطے تھے کہ جس میں مسلمانوں کے خلاف یہ پلان کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کئی سازشیں کی تھیں۔ ایک دفعہ جب آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر چھت سے بھاری پتھر گرا کر آپ کو مار ڈالنے کی سازش کی تھی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بر وقت اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور انہوں نے اپنے نہایت مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن پر انہیں بڑا گھمنڈ تھا، اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ قلعے فتح نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کا ایسا محاصرہ کیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے بھی جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے تھے، ان پر سخت دہشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب انہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، ایگزائل کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے محاصرے کے دوران اپنے ہی گھروں کو برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں۔ اور انہوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن نہ بچا سکے، تو غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ ضرور انہیں دنیا میں ہی سزا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے خلاف کام کرنا۔ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ یہاں پر محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی تھی، کچھ کاٹ بھی دیے تھے، کچھ چھوڑ بھی دیے، تو اس پر بہت پروپیگنڈا شروع ہوا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ سے کرو تو مقابلہ، پھر دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اور وہ مال جو اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا ہے، یعنی مال فے، کیونکہ جنگ کے بغیر یہ مال ہاتھ آیا تھا، تو اس پر تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے، یعنی جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بنو نذیر کا علاقہ جو تھا یہ مدینہ سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا، لمبے سفر کی نوبت بھی نہیں آئی، اور اس طرح جب وہ نکل گئے اور ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو یہ مال جو تھا مال فے کہلایا، ایسا مال جو لڑائی کے بغیر ہاتھ آئے، اور جو لڑائی اور غلبے کے بعد آتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے۔ اور بستیوں والوں کے مال سے جو اللہ نے اپنے رسول پر بغیر لڑائی کے لوٹایا، بس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی اس میں عام لوگوں کا حصہ نہیں ہوگا، صرف ان مخصوص مدات میں ہی صرف ہوگا، تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان گردش کرنے والا نہ ہو، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں تو رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں بڑی اہم آیت کا اہم حصہ آپ کے سامنے دہراؤں گی، ما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، یعنی جو بات تمہیں کہیں اس کو مان جاؤ، اس حکم پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے روکے اس سے رک بھی جاؤ۔ تو یہ ایک بہت اہم آیت ہے جو حدیث کی حجیت پہ دلالت کرتی ہے، اور اس میں آپ کی سنت کو لازمی پکڑنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، یعنی فقہی اختلافات آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، اور دیگر اختلافات تو ہیں ہی مسلمانوں کے اندر عقیدے کے اور دیگر معاملات میں۔ بس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رہو، ان کے طریقوں کو دیکھو اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ کر رکھو، یعنی پوری قوت کے ساتھ اس کو تھام لو، یہ اختلافات کا حل ہے۔ اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی بنو نذیر کی جائیدادوں کا ایک حصہ مہاجرین میں بھی تقسیم ہوگا، انصار میں سے صرف 2 لوگوں کو دیا گیا تھا، اور یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنائی، اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو وہ مہاجرین دیے جائیں اس چیز کی وہ اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت حاجت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
یہاں انصار کی تعریف کی جا رہی ہے، جو مدینہ کے انصار تھے، جنہوں نے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی حیل و حجت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، اور ان کی ہر موقع پر مدد کی اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کی۔ اور پھر جب مہاجر صحابہ جو ہیں یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، تو ان کی خدمت میں اپنے باغ اور نخلستان حاضر کیے، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے کاروباروں میں شریک کیا۔ تو بہرحال انصار جو تھے وہ بہت ایثار کرنے والے لوگ تھے۔ مہاجرین نے دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے کا ایثار کرتے ہوں، یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہو گے، تم کو بھی اجر ملے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت کچھ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا لوٹانے کے لیے، کہ دعائیں تو ہوتی ہیں نا، تعریف تو ہوتی ہے، یعنی دعا سامنے بھی دینی چاہیے، دعا پیچھے بھی دینی چاہیے، اور لوگوں میں اس شخص کے خیر اور بھلائی کی تعریف بھی کرنی چاہیے، یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک اور بات بھی کی گئی، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو نفس کے شح سے بچا لیا گیا۔ شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اسے نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کو شح نفس کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی اور دل کا چھوٹا پن ہے، جو بخل سے وسیع تر چیز ہے۔ بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ وہی ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے، چھوٹے دل والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق مارتا ہے، حق مانتا ہی نہیں، ادا کرنا تو دور کی بات، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے سے جی چراتا ہے، کسی کی تعریف نہیں کرتا، کسی کی طرف سے کی ہوئی بھلائی کو اکنالج نہیں کرتا، اور ہمیشہ اس کو یہ حرص رہتی ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں، اور دوسروں کے حقوق پہ یہ دست درازی کرتا ہے، لیکن دوسروں سے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح سے بچو، کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ تو یاد رکھیے، ایمان اور شح، دل کی تنگی، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ شح جو ہے، بخیلی اور حرص اور تنگ دلی، یہ ایمان کے منافی ہے، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں سے اس کو دور کر دے۔ اور انصار کی ایک اور تعریف جو یہاں کی گئی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ واقعہ ذہن میں دہرا لیجیے جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا، ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دیا جائے، کچھ نہیں ملا، تو اتنے میں ایک انصاری نے کہا میں ان کو لے جاتا ہوں۔ گھر گئے تو پتہ چلا کہ بس اتنا ہی کھانا جو یا مہمان کھائے یا خود کھائے، تو خود میاں بیوی بھوکے رہے، بچوں کو سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ یعنی خود شدید حاجت بھی تھی، بھوک بھی تھی، بھوک کے وقت خود روزہ رکھ لینا اور دوسرے کو کھلا دینا یہ معمولی نیکی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو خود پر ترجیح دے کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ اللہ کے ہاں بنا لی، اور کس طرح ان کے لیے آیت بھی اتری کہ وہ دوسروں کو، یعنی ان کے، یہ اللہ کی گواہی ہے ان کے حق میں۔ ایک تو ہوتی ہے نا لوگ گواہی دیتے ہیں فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، اور ایک وہ گواہی ہے جو اللہ دیتا ہے کہ فلاں واقعی بہت اچھا ہے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارے جھگڑے شوق کی وجہ سے ہوتے ہیں، دل کی تنگی کی وجہ سے، کوئی ہماری بات نہ سنے یا کوئی ہمارا مشورہ نہ مانے، کوئی ہماری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے، ہمارا مطالبہ نہ مانے، تو پھر دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی ہمیں رشتہ دینے سے انکار کر دے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری محبتیں، سارے تعلقات، رشتہ داریاں، سب کچھ کٹ جاتی۔ کس وجہ سے؟ دل کی تنگی کی وجہ سے۔ اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ بھی اس کا یہاں لکھا ہی نہیں تھا، یہ جہاں لکھا تھا وہیں ہونا تھا، اسی سے اولاد ہونی تھی، اسی خاندان کا حصہ بننا تھا، تو ساری ناراضگی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم بیکار کی چیزوں پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دلوں کے اندر بغض رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے چینی میں اضافہ۔ اچھا، وہ جب بے چینی بڑھتی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے کریں کہ اللہ میرے دل کو سکون دے دے اور میرا یہ دور کر دے جو بے چینی اور اضطراب ہے۔ پھر اس بے چینی کے ساتھ مزید دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑاس نکالتے ہیں، سامنے ہو تو تب، پیچھے ہو تو تب، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور معاملات خراب ہوتے ہیں، اور گڑبڑ ہوتی ہے، اور یوں پیارے پیارے رشتے کٹ جاتے ہیں، محبتیں اور دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے معاملات میں صرف دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو چلے مل کے کسی معاملے کا حل نکالتے ہیں، کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اگر دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، پھر صحیح،
کیا ہوا اگر مثلا میں نے مشورہ دیا آپ کو اور آپ نے قبول نہیں کیا؟ مثلا میں نے ایک بات کی اور میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ پہنتے ہوئے جوتا دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور میں اٹھ کے دیکھتی ہوں کہ کوئی مخصوص شخص جو ہے وہ الٹا پہن رہا ہے، اب میرے دل تکلیف تو ہوگی مجھے کہ ابھی سنی ہے بات اور ابھی عمل نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤں اور اس کو سلام دعا چھوڑ دوں اور اس کے لیے دل میں کوئی میل رکھ لوں اور کوئی خار رکھ لوں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. انسان ہے، عادت پڑی ہوئی ہے بچپن کی، ایک دن میں تھوڑی جائے گی. انسان دوسرے کو ایکسکیوز دے، اور احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ کبھی ختم نہ ہو، چاہے اختلاف ہو. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں عزت، احترام، محبت کو رخصت کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اور اور یہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کدورت نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو غل سے پاک رکھنا چاہیے، جس کے دل کے اندر نہ کوئی گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ خیانت ہو، اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہو. اور اس کے لیے غائبانہ طور پر دوسروں کے لیے دعا کیا کریں. یعنی اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ملال آ گیا، کوئی ناراضگی آ گئی ہے، کوئی بیڈ فیلنگ آ گئی ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگی، تو آپ اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کریں. مثلا آپ کو کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، اگلے دن جا کے اس کو کوئی گفٹ دے دیں، خود جا کے سلام کر دیں، خود اس کے ساتھ کوئی اچھا اس کی تعریف کہیں کر دیں. نماز پڑھے تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے فلاں بہن کو، فلاں بھائی کو تو اپنی رحمت سے معاف کر دے اور میرے اور اس کے بیچ میں تعلقات درست کر دے. یہ وجہ بنتی ہے دلوں کی وسعت کی، دلوں کی فراخی کی اور شح دور کرنے کی. ورنہ دلوں میں بغض اور کینے پال کر تو انسان کسی خیر کے کام کا نہیں رہتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ یہ اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہتے ہیں اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے. اور اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور دوستی ہم یہود کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. تو یہ منافقین کا اوورال طرز عمل بتایا گیا کہ یہ بظاہر مسلمان ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے یہود کا ساتھ دیتے تھے، اور دلی ہمدردیاں ان کی مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھیں، ان کے ساتھ تھیں. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو یہ ضرور ان سے پشتیں پھیر لیں گے، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں گے. یعنی یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کے وعدے بھی جھوٹے ہیں. اب دیکھیں جو اللہ اور رسول کا مخلص نہیں ہوتا ان سے جھوٹ بولتا ہے، وہ کسی کا بھی مخلص نہیں ہو سکتا، اس سے توقع ہی نہ رکھیں. یقیناً خوف کے اعتبار سے تم ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ سخت ہو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتے. اللہ اور اس کے رسول پر کسی اور کو ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو سمجھ نہیں. یہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے. ان کی آپس کی جنگ ہی بہت شدید ہے. آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یعنی منافقین اور یہود کھلے میدان میں بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا یہ کہ ہاں قلعوں میں محصور ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے تو شاید تم پر وار کریں، اور مقصد یہی ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں اور ترساں ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ ایمان والے، جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مقامات جدا ہوں، ایک جگہ نہ بھی رہتے ہوں پھر بھی محبت کرتے ہیں، زمان و مکان کی دوریاں بھی ہوں پھر بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، جیسے ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے. اور فاجر لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے، خائن ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جسمانی طور پر مل کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگوں کے فاجر ہونے کی علامت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو چیٹ کریں، دھوکہ دیں، بظاہر یہ کہیں کہ ہم تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں اور اندر سے منافقت. ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا وبال چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کرو، پھر جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا بے شک میں تو تم سے بری الذمہ ہوں، میرا تمہارا کوئی لین دین نہیں، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سخت جھوٹا، اگر ڈرتا ہوتا تو ایسا تھوڑی کرتا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ بے شک یہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص ضرور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ بندے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بنیاد ہے، کہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے رہو، اپنے اندر کوئی لغزش دیکھو تو خالص توبہ کر کے اللہ کی طرف رخ کر کے اس لغزش کا تدارک کرو، اپنی کوتاہیوں کو پوری کوشش سے دور کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو اور اپنی خطاؤں کو یاد رکھو۔ اور اس میں آپ دیکھیے 2 دفعہ اس بات سے پہلے اور بعد میں تقوی کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ درمیان میں ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور پھر ہے واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے تقوی بھی دل میں ہوتا ہے نا۔ دل میں تقوی ہوگا تو اپنے گناہ یاد آئیں گے نا، دل میں تقوی ہوگا تو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، ورنہ تو انسان سب اچھا ہی سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ کل سے مراد یہاں کون سا کل ہے؟ آخرت کا کل۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ ہے محاسبہ کرتے رہنا اور آئندہ کی فکر کرنا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فیوچر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی نفس بھلوا دیے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے کام کرنا بھول گئے جن سے انہیں بہت فائدہ ہو سکتا تھا، یعنی نیکی کے مواقع ان سے چھوٹ گئے۔ استغفر اللہ۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے کچھ کرنے کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا، اور وہ طاقت اور صلاحیت جو اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی بہت کچھ کرنے کی، وہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلوا دی، یعنی انسان اپنے ہی پوٹینشل کو نہ جانے، اپنی ہی صلاحیتوں کو نہ جانے، اور وہ نہ کرے جو وہ کر سکتا ہے، جس کی اللہ نے اس کو خاص صلاحیت اور استعداد دی ہے، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کو بھول جانے کا اور دنیا سے محبت کا۔ تو ایسا شخص پھر کامیابی کے اسباب فراموش کر دیتا ہے، ان چیزوں کو بھول جاتا ہے جس سے اس کا نفس کامل ہوتا ہے، ان کاموں کو اہمیت نہیں دیتا جس سے اس کی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ان چیزوں کا اس کے دل میں خیال ہی نہیں گزرتا کہ وہ ان کو اپنا مقصد بنائے، یعنی نیکی کے کاموں کو ان کو ترجیح ہی نہیں دیتا، اور پھر اپنے نفس کی خامیاں اور کوتاہیاں بھی بھول جاتی ہیں، اپنی غلطیاں بھی بھول جاتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے ہیں، کہ توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، وقت نکالو عبادت کا، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا۔ اور فقر سے مراد صرف مال کا فقر نہیں، محتاجی نہیں، ہر طرح کی محتاجی۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ یعنی یہ سزا ہے، دنیا میں ہی مل جاتی ہے انسان کو، کہ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس نے وہ نہ کیا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور کاموں میں لگا دیا۔ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک آگ اور ایک جنت بہت، یعنی اس سے زیادہ 2 کنٹراسٹ چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک خوشیوں سے بھری ہوئی جگہ اور ایک عذابوں سے بھری ہوئی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہے اور پھٹ پڑا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ابن قیم کہتے ہیں
ابن قیم کہتے ہیں جس طرح درخت کی زندگی پانی سے وابستہ ہے اور پانی کے بغیر درخت زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کے دل میں اسلام کے درخت کا معاملہ ہے۔ دل میں اسلام کے درخت کو بھی نافع علم اور صالح عمل کی ضرورت ہے۔ ذکر، اذکار، تدبر اور تفکر کے بغیر یہ درخت خشک ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں ایک اسلام کا درخت ہے، اس کو علم کا پانی چاہیے، نیک کاموں سے سرابی چاہیے۔ جب وہ نہیں کرتے تو وہ پودا یعنی وہ اسلام ماند پڑنے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ ہی معبود ہے اور وہ غیب کا خوب جاننے والا ہے، اس کے لیے غیب اور حاضر سب برابر ہے۔ ہمارے لیے تو غیب ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی حاضر کی طرح روشن ہے۔ ماضی، حال، مستقبل کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت تمام کائنات پر وسیع ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے، اور سارے جہان میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی صفت میں شریک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو صفت رحمت دی ہے وہ بس ضرورت کے تحت عطا کی ہے اور محدود ہے، جزوی ہے، کہ اللہ نے مخلوق کے اندر جذبہ رحم پیدا کر دیا تاکہ وہ دوسرے مخلوق کے لیے جینے کا ذریعہ بنے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زوراور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں، پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی خاص علاقے کا نہیں، سارے جہان کا بادشاہ ہے، الملک، مطلق بادشاہ ہے۔ پوری کائنات پر اللہ کی حکمرانی ہے، کوئی چیز اس کے اختیارات کو محدود نہیں کرتی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ساری آیات کیا بتاتی ہیں کہ مالک الملک صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قدوس بھی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت اختیارات مل جائیں وہ پھر کرپشن سے باز نہیں رہتا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سارے اختیارات ہیں، مالک ہے، ملیک ہے، ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کا پاکیزہ ہے تمام بری صفات سے اور تمام برے اخلاق سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزہ ترین ہستی ہے کہ جس کے بارے میں برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور دل میں خیال بھی نہیں جانا چاہیے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ اور پھر السلام، وہ سراسر سلامتی ہے۔ یعنی عموماً لوگوں میں جب پاور آتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے تھریٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام ہے۔ پھر المہیمن، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا ہے، گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ پھر العزیز ہے، ایسی ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، زبردست ہے، سب اس کے آگے بے بس اور کمزور ہیں۔ الجبار، جبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت سے درست کرنا، جبر کرنا، بزور اصلاح کرنا۔ تو کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کائنات کا نظم و نسق، انتظام بزور درست رکھنے والا ہے، یعنی اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ المتکبر بھی ہے۔ المتکبر یعنی جو متکبر وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں بڑا نہ مگر بڑا بنے، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے۔ یہاں دوسرا مثال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی بڑا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں۔ اور کسی بھی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے، اور یہ بدترین عیب ہے جو لوگ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی ہر چیز حقیر ہے، اور اللہ کا بڑا ہونا اس کی خوبی ہے۔
هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے. سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں تخلیق کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا. ایک ہے الخالق، جس میں جو ابتدا میں تخلیق کرنا ہوتا ہے، یعنی تخلیق کی منصوبہ بندی کرنا ایک طرح سے، یعنی کہ کس مقصد کے لیے کس چیز کو بنایا جا رہا ہے. کوئی عمارت جیسے بنتی ہے تو، لیکن یہاں تو انسان بننے جا رہا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد وغیرہ بھی متعین کر دیا گیا، اس کا تفصیلی نقشہ کیا ہوگا یہ بھی. دوسرا مرتبہ برا کے ہے، اس کے اصل معنی ہے جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا. تو خالق کے لیے بارے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا ہے، یعنی جو اس نے سوچا ہوتا کہ یہ بنانا ہے وہ بناتا ہے. اور تیسرا مرتبہ المصور کا ہے، جس کا مطلب ہے صورت گری کرنے والا، صورت بنانے والا، یعنی کسی چیز کو اس کی آخری مکمل صورت میں ڈیلیور کرنا. تو کائنات کی ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ المصور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی دوسرے کو اس کی اجازت نہیں. بندوں کے لیے تصویر سازی کی حرمت بیان کی گئی ہے. سورۃ الممتحنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة الممتحنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے. وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے. اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو تو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلے ہو، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا. حضرت حاطب بن ابی بلتہ ایک بدری مہاجر صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے ابھی مکہ میں ہی تھے. انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں. چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی. چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جاری ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے، خط ہے، وہ لے آؤ. چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے رکہ لیا جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا. آپ نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پر نہیں کیا. ارتداد کی بنا پر یعنی میں دین سے منحرف نہیں ہوا، بلکہ صرف اس لیے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں.
آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت نہ رکھے کہ اس سے دین کو نقصان پہنچے، کیونکہ اگر یہ پتہ چل جاتا تو قریش بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور مکہ میں سخت خون ریزی ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے مکہ فتح کرنا چاہتے تھے، امن کے ساتھ، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا دین نہیں۔ اگر یہ تمہیں پالیں تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، یعنی تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ارادے سے تمہاری طرف دراز کریں گے اور چاہیں گے کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیونکہ حضرت حاتب نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن اولاد کام نہیں آئے گی۔ اولاد انسان کی کمزوری ہے، اولاد کی غلط چیزیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، وہ مزین ہوتی ہیں دل میں، لیکن یاد رکھے کہ یہ اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، اور خاص طور پر اگر اولاد جو ہے وہ دین پر نہ ہو۔ آپس میں جدائی ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا اور دوسروں کو جہنم میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے قریش کی جماعت، تم خود کو اپنے اعمال کے عوض خرید لو، میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع نہیں کر سکوں گا، یعنی اگرچہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں لیکن میں تمہیں فائدہ نہ دے سکوں گا، اپنے لیے خود کچھ کرو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ سے کہی کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، لیکن ایک چیز میں وہ نمونہ نہیں ہے، وہ کیا؟ کہ انہوں نے اپنے والد کی بخشش کی دعا کے لیے وعدہ کر لیا تھا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطا نہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پہ ہیں اور ہم حق پہ نہیں ہیں اس لیے کمزور ہیں، تو اس طرح ہم ان کے لیے فتنہ بن جائیں گے، وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ یا اسی طرح یہ کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا، اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا اور وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو انہیں یہ تکلیف کیوں ہوتی۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ اب یہاں تکرار تاکید کے لیے ہے، یعنی وہی بات دوبارہ دہرائی گئی ہے، کیونکہ امید ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے عداوت رکھتے ہو محبت ڈال دے، اور اللہ خوب قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ دار کبھی اسلام قبول کر لیں، کبھی وہ اس طرف پلٹ آئیں، اور پھر ان لوگوں کے درمیان جن سے تم اس وقت قلبی تعلق نہیں رکھتے، ان کے بے دین ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ محبت میں وہ سارا کچھ بدل جائے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے بڑی اہم کہ دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کے پیچھے جان دیتے ہیں اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ہوتا ہے نا ایسے؟ یا آپ کسی بہن بھائی سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی بہو سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے نہیں کرتی، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتی، یا اسی طرح کسی بھی رشتے میں آپ دیکھ لیجئے، تو آپ اس کو ایکسکیوز کر دیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کے دل میں میری محبت نہیں ڈالی،
تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ لہٰذا اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ، کیونکہ کچھ بعض قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے لیے جان دیتے ہیں اور وہ آپ سے بے وفائی کرتے ہیں. بعض اوقات خواتین کی ایسی کمپلینٹ سننے کو ملی ہے کہ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں لیکن وہ میری پرواہ نہیں کرتے، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بہت باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اور پھر ہم کبھی اس کے آگے روتے ہیں کبھی اس کے آگے روتے ہیں، مسئلہ پھر بھی حل کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ نا. آپ اپنا مسئلہ بتا بتا کے کیا کریں گی؟ ہونا تو کچھ نہیں. آپ نے سب کچھ کر لیا، کوئی چیز کام نہیں آئی. لیکن اللہ کا در کھلا ہے، اللہ سے محبت مانگا کریں اور یہ دعا لازم کر لیں قبولیت کے اوقات میں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور پھر کرشمہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے مانگا نا، اور اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. یہ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کا معاملہ کرو جنہوں نے نہ تو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جو لوگ ظلم میں حصہ نہیں لیتے ان کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو. دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا انصاف کی بات نہیں. یعنی جنگ ان سے کرو جو تم سے کرتے ہیں، جو نہیں کرتے بلا وجہ ان کے ساتھ کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں. بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی سخت رویہ کس کے خلاف رکھ سکتے ہیں؟ جن کی اس آیت میں جن کا ذکر کیا گیا. اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ جو محبت کے اہل نہ ہو اس سے محبت کرنا اپنے نفس پہ ظلم کرنا ہے. لہٰذا پھر کیا دعا مانگنی چاہیے؟ میرے دل سے نکال دے. جی ہاں، آسانی ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کرنے والی مومن عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو. اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. پھر اگر تم انہیں جان لو کہ ایمان والی ہیں تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ. یہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. کفر کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے زوجیت کا اگر ان میں سے ایک اختیار کر لے. ہسبینڈ وائف میں سے اگر کوئی ایک مسلمان نہ رہے تو یا ایک مسلمان ہو جائے تو پھر رشتہ زوجیت ختم ہو جاتا ہے. اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو. یعنی چاہے انہوں نے طلاق نہیں بھی دی اس ہسبینڈ نے جو کافر یا مشرک ہے، ایسی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو. اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں یعنی نکاح روک کر نہ رکھو، اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے پھر تمہاری باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اس کی مانند دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب گھر گھر کے اندر یہ مسائل تھے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے تو ماں نہیں ہے، بھائی ہے تو دوسرا بھائی نہیں ہے، یعنی لوگ تقسیم ہو گئے تھے. تو اب آپس میں ان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آ کر آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، اور نہ ہی وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے، یعنی جب وہ عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. بیعت کرتے وقت آپ صرف یہ فرماتے کہ میں نے تجھ سے ان باتوں پر بیعت لے لی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو جو نان محرم ہو مسافہ نہیں کرنا چاہیے. بعض مسلمانوں کے اندر یہ کلچر ہے کہ نان محرم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس بیعت میں کن کن باتوں کی بات ہے. یہ نہیں کہا نماز پڑھیں گی، زکوٰۃ دیں گی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. یہ سارے معاشرتی باتیں ہیں. چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. تبلیغ صرف نماز پڑھنے کی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو یہ آداب بھی سکھانے چاہیے
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ ناراض ہوا، یقیناً وہ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سورۃ الصف۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ سورۃ الصف۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ قول و فعل میں تضاد کی ممانعت ہے۔ انسان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اس نے کی نہ ہو۔ اگر ماضی کے ریفرنس سے کرا تو یہ جھوٹ ہوگی، کیا ہی نہیں اور کہہ رہا میں نے کیا۔ اور مستقبل کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ پورا کرنا ہوگا، ورنہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ تو قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو وہ بات کہتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، اور جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے علم کا تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھایا جائے اس کو عمل میں بھی لایا جائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف بنا کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والا سب سے افضل مومن ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی۔ اور صرف جذبہ ہی کافی نہیں، طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے، اور اس میں اہم ترین کیا ہے کہ تمہاری صفوں کے اندر ڈسپلن ہو، آرگنائزیشن ہو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم بخوبی جانتے ہو کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ٹیڑھی راہ پہ چلنے والوں کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لاتا، کیونکہ اس طرح تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں علیہم السلام۔ اور آپ کی خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا افعال کے وزن پر۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی نام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، مٹانے والا، میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، اکٹھا کرنے والا، لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں، یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا۔ اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی تمہارے دشمن تمہارے دین کو اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ ایسا بزنس کہ جس سے تم عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر اس جگہ کہا جائے کہ تمہیں ایسے بزنس کے بارے میں بتائیں جو تمہیں 1 ملین کا مالک بنا دے، تو آپ کہیں گے ہیں وہ کون سا ہے، جلدی سے بتائیں، دیر نہ لگائیں۔ لیکن آخرت کے عذاب سے بچانے والا بزنس، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یعنی اپنا وقت بھی لگائے اور اپنی جان لگائے، مال بھی لگائے، کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے نجات دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں وہ نکلے گھروں سے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا، دین کا علم سیکھنا بھی جہاد ہے ایک طرح سے۔ اور اسی طرح خیر کے کاموں کے لیے نکلنا، یعنی جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنا، یعنی اپنے آپ کو تھکاؤ، کسی کام میں لگاؤ۔ اب کسی نے مجھ سے شکایت کی کہ میرے اوپر بہت پریشانیاں ہیں، میرا دل چاہتا خودکشی کر لوں، اور بڑے مسائل بتائے۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنے گھر سے نکلو اور جا کے کوئی کام کرو، اور کچھ نہیں تو کوئی مزدوری کرو، چاہے تمہیں 10 روپے کوئی دے، کچھ کرو، اپنے آپ کو کام میں تھکاؤ۔ کہتے نہیں میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک ہوگی تو کام کروں۔ میں نے کہا کام کرو گے تو ذہنی حالت ٹھیک ہوگی، ہم نے الٹ کام کیا ہوا ہے۔ میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں تو پھر میں کچھ کروں گا، میری صحت اچھی ہو جائے تو پھر میں ذرا قرآن پڑھنا شروع کروں گی۔ تو صحت تو دن بدن خراب ہی ہوتی ہے، ٹھیک تو کم ہی ہوتی ہے، آگے آگے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی چیز کا انتظار نہ کریں، جو کرنا ہے کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ یعنی جہاں بھی آپ اپنی جان کے ساتھ مشقت کریں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے، اپنی نیند قربان کریں گے، اپنی بھوک قربان کریں گے، اپنے آپ کو تکائیں گے اللہ کے راستے میں، تو آپ کی ساری پریشانیاں اور غم سب دور ہو جائیں گے، بھول جائیں گے ان کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور کیا ملے گا؟ وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہیں، اور ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ طالب علم بھی تو جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اور من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلا، جو کسی راستے پر چلا کہ اس میں علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جنات عدن کی بات ہوئی یہاں، تو اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، پھر باقی مخلوقات کو کن سے۔ اور جنت عدن اس لیے کہا گیا کہ اس میں وہ ہمیشہ مقیم رہیں گے، اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور نکلنا چاہیں گے بھی نہیں، اور وہاں رب کا دیدار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری چیز بھی دے گا جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم آخرت کے فائدے سے پہلے دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ بھی ملے گا، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایسا ہوا، مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، جو خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوا۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، بس جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ حواری کون ہوتا ہے؟ خالص دوست، بے غرض مددگار، جس کو آپ سے کچھ نہیں لینا، وہ صرف اللہ کی خاطر آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور صحابہ بھی ایسے ہی تھے، ہر طرح کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کے مددگار بن رہے تھے۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ اللہ کی سورۃ الجمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ، بہت زبردست، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی گواہی دے رہی کہ وہ پاک ہے ہر عیب اور ہر کمی سے،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے اور اس سے پہلے یقیناً یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت جس میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا آپ کو، وہ ہے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائی جائے، آپ کا تزکیہ کیا جائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بدرجہ اتم پورا کیا۔ پھر آپ کی ازواج کو بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کا حکم دیا گیا، اور پھر امت میں بعد میں بہت سارے لوگ اس کام کو کرتے چلے آئے۔ الحمدللہ الہدا کا جو سلیبس ہے وہ اسی آیت پر مبنی ہے کہ لوگ الہدا آئیں، اپنی تجوید ٹھیک کریں، قرآن کی آیات تلاوت کرنا جانیں، ان کو کتاب کی تعلیم دی جائے، اسی لیے اس کورس کا نام تعلیم القرآن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حکمت کی تعلیم نہیں، حدیث کی تعلیم بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ذریعے تزکیہ کا عمل بھی ہو، یعنی عمل کی طرف رغبت دلائی جائے۔ اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، ہم جیسے لوگ، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو عرب امیوں میں بھیجا اور غیر عرب امیوں میں بھی بھیجا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اسلام اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے مسلمان کر دیتا ہے، اور اللہ کے پاس بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تورات کے بوجھ سے مراد تورات پر عمل کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اہل کتاب پر، لیکن انہوں نے اس کو نبھایا نہیں۔ لیکن اس آیت میں عموم بھی ہے، یعنی اہل اسلام کے وہ لوگ بھی داخل ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا فہم حاصل نہیں کرتے اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں، یہ صرف اس کے اٹھانے کا ہی بوجھ نہ ہو، بلکہ اس کو پڑھا جائے، اس کو دل میں اتارا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ ہم سے پہلے اہل کتاب نے اس سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ تو اصل اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دوسرے لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، اللہ سے جلدی جا ملو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے کہ ہم مر جائیں، اس کی وجہ سے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یا اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اسے موت سے وحشت ہونے لگتی ہے، پھر اور زیادہ وہ ڈرتا ہے اس سے۔ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، موت سے تو فرار ہے ہی نہیں۔ پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے موت انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کسی طرف سے بھی بچ نکلنے کا رستہ نہیں، وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک دن آ کے وہ دبوچ لے گی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے۔ یعنی دوڑنے سے مراد صرف سڑک پہ دوڑنا نہیں ہے یا پارکنگ لاٹ میں، اس سے مراد ارلی تیاری شروع کرنا ہے اور اہتمام کر کے آنا ہے، غسل کرنا، صاف لباس پہننا، توجہ سے خطبہ سننا، اور خطبے کے دوران کوئی فضول حرکت نہ کرنا۔ آج کل الحمدللہ جمعے کی نماز میں خواتین کافی تعداد میں حاضر ہوتی ہیں، خصوصاً کینیڈا میں یہ ٹرینڈ بہت ہے کہ مساجد میں خواتین کی جگہ بھی ہے اور حاضر بھی ہوتی ہیں، لیکن اہتمام نہیں ہے کہ جمعہ کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ۔ کبھی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم جمعے کے پہلے، جمعے کی تو سنتیں ہیں ہی کوئی نہیں، یعنی جو پہلے والی ہیں وہ تو صرف زور کی ہوتی ہیں، ہم زور تو نہیں پڑھ رہے۔ پھر یہ کہ خطبے کے دوران باتیں کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، کوئی ادھر ادھر کا کھیل شروع کر دیں گے۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کسی اچھی کتاب سے جمعے کے آداب پڑھ کر مسجد جائیں۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جمعے کے بعد چھٹی، اس کے بعد تم اپنا کام کاروبار کر سکتے ہو، لیکن روزی کی تلاش کے دوران بھی، مصروفیت میں بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولنا۔
اور مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی یہی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. اور جب اندر آتے ہیں تو رحمت مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے اللہ، عبادت کے لیے باہر نکلے تو دنیا میں جا رہے ہیں تو فضل عطا کر. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشے کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. سورة المنافقون. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق قطعاً جھوٹے ہیں. یعنی منافق قسم کھا کر اپنی باتوں کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن اللہ ان کی قسموں کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بات کریں تو جھوٹ بولیں، وعدہ کریں تو خلاف کریں، امانت رکھی جائے ان کے پاس تو خیانت کریں. تو ایسے لوگوں کی پھر قسمیں بے اعتبار ہیں. اور خاص طور پر جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کا وتیرہ ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. بے شک بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا یہ سمجھتے نہیں. اصل میں منافق جو ہوتا ہے نا، دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑا جائے تو یہ دل پر مہر لگنے کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے نا میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو پھر بار بار یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اندر ایک سٹرگل جاری ہوتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے اور انسان پورے کا پورا دنیا کی طرف چل پڑتا ہے. پھر اسے احساس بھی اس سے مٹ جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے. اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما لگیں، گویا کہ یہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، اور اگر یہ بات کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں گے. یہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی اصل دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہیے، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی بظاہر یہ بڑے خوبصورت ہیں لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، بغیر روحوں کے لاشیں ہیں، بغیر عقل کے جسم ہیں. ان کو گھن زدہ لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی کیونکہ وہ خود کھڑی نہیں رہ سکتی، کسی چیز کے ساتھ سہارا دینا پڑتا ہے، اور باہر سے پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے کھوکھلی ہیں یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں. یعنی بیہودہ باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا اور بہت بولنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ ایسا انسان وہ سب کچھ کر نہیں رہا ہوتا جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، صرف وہ باتوں سے ہی دوسروں کو خوش کرتا ہے. ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے، کیونکہ اپنی باتوں سے وہ دوسروں کو غلط چیزوں پر کنونس کر لیتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ان کو پسند نہیں، ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی منافقین کے حق میں پھر آپ کی دعائے بخشش قبول نہ ہوگی. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں. جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو سب چھوڑ دیں گے آپ کو. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال باہر کرے گا، اور عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. اصل میں غزوہ میں یہ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اور وہاں انہوں نے کچھ ایسی شرارتیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں کی. وہ باتیں آپ تک پہنچی، جب آپ نے تحقیق کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر اس پر کہنے لگے کہ ہم جب واپس جائیں گے مدینہ تو ہم ان لوگوں کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ ہمارے ملک میں آ کے یہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت میں انسان شدید مبتلا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے. مال میں کچھ کمی ہو جائے تو انسان سب سے پہلے دین کا کام چھوڑتا ہے، اور اسی طرح اولاد کو کوئی بیماری ہو جائے، تکلیف ہو جائے یا کوئی غم دکھ ہو
تو سب سے پہلے اسی کام کو خیر بات کہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مال اور اولاد کی خدمت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کیونکہ بچوں سے یہاں باتیں کرتے رہتے ہیں یا ان کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہی میں کھوئے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں بھی لیٹ پڑھتے ہیں، بعض مائیں تو نمازیں ہی چھوڑ دیتی ہیں، بچہ پیدا ہوا نماز چھوڑ دی، کیا ہے؟ مصروفیت۔ تو مصروفیت تو بہانہ ہی نہیں ہے نماز کے لیے، اور جو ایسا کرے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی جو مال اور اولاد میں کھو جائے اور اللہ کو ذکر کو بھول جائے تو ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ ذکر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ہیں، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد، اللہ کی بڑائی بزرگی، تکبیر تحلیل، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اس کا ذکر کرنا، اور افضل ترین ذکر ہے قرآن پڑھ کر اللہ کو یاد رکھنا، پھر اسی طرح استغفار کرنا، دعا مانگنا، عاجزی اور انکساری کرنا۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا، نفاق دور کرنے والی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی موت کے وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی کہ ایک دفعہ میں واپس جاؤں اور اپنا مال اپنے لیے آگے کے لیے خرچ کر کے آؤں۔ دیکھیں ہم مال کس طرح خرچ کرتے ہیں، یا اپنی دنیا کی ضروریات کے لیے، یا اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے، یا ذاتی ضروریات کے لیے، یا اپنے آس پاس والوں کی ضروریات کے لیے جن کی کفالت ہماری ذمہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور بعض اوقات ضرورت کے لیے نہیں، صرف لگژری کے لیے، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی تھوڑی خوشگوار ہو جائے، اچھی ہو جائے، کمفرٹیبل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، سٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے۔ لیکن اپنی آخرت کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے لیے خرچ کرنا ہے نا، پھر وہاں کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، یا بچتا ہے تو بہت تھوڑا بچتا ہے۔ اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ سورۃ التغابن۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی ساری مخلوقات اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہیں، اس لیے وہ اپنے خالق کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے چونکہ چوائس دی ہے اس لیے کچھ لوگ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی انسان کو کفر کرنے والی پچھلی قوموں کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو برباد کر دیا تو اللہ کی نافرمانی میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں بھی لوگ اپنی سرکشی کا وبال چکھ لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے، اور اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی، اور اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم یقیناً ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ضرور اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ نور سے مراد اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہاریں گے کچھ جیتیں گے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں قیامت کے دن کو یوم التغابن، جی ہاں، یوم التغابن کہا گیا۔ تغابن تجارت میں، بیع میں دوسرے کو نقصان پہنچا کے خود فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس دن جنتی جہنمیوں کو نقصان میں رکھ کر خود فائدہ حاصل کریں گے۔ کچھ لوگ جیتیں گے، کچھ ہاریں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی ہوتی ہیں کہ بندوں پر آزمائش آئے گی۔ اس معاملے میں کیونکہ تکلیفیں مومن، منافق، مشرک، کافر سب پر آتی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے امتحان کے لیے ہیں، لیکن تکلیف آنے پر سب میں فرق ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، وہ صبر اور شکر کے ساتھ اس وقت کو گزارتا ہے۔ کافر مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے ناراض ہوتا ہے اور شکوے کرتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، تو گویا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اس پر پھر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے، اور وہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یعنی جس طرح تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مصیبت یا راحت بھی اس کے حکم سے آتی ہے، تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے، اس کو پکارنا اور اس پر توکل کرنا عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اتنے قریبی رشتے بھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، بس ان سے محتاط رہو۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دشمن کب ہیں تمہارے؟ کہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، کیونکہ جو اولاد دین میں مددگار ہوتی ہے، دین پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور یہاں بیوی اور اولاد کا خاص ذکر کیا گیا، کیونکہ انسان، بیوی کے لیے شوہر بھی، تو کیونکہ انسان کی ایک طبعی محبت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، چاہے اختلافات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے ایک محبت ڈالی ہوتی ہے ان رشتوں میں، اور یہ ایسے رشتے ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے ان کے ساتھ بھی رہنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رہو، حسن معاملہ کرو، وعاشروہن بالمعروف، ان سے اور وہ کیسے ممکن ہے؟ درگزر کر کے، عفو درگزر اور نصیحت، اور پھر معاف کرنا اور بخش دینا، جانے دینا، باتوں کو دل میں نہیں رکھ کے بیٹھ جانا۔ تو یہی طریقہ ہے زندگی کی گاڑی چلانے کا، یہ اس کا فیول ہے، اس کے بغیر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کون انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو کسی کو آپ سے بھی تو ہوگی نا، صرف دوسرا ہی تو نہیں غلط، آپ میں بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ درگزر سے کام لینا چاہیے، معاف کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اور یہ معاف کرنے سے اولاد کی اصلاح بھی ہوتی ہے پھر، لیکن اگر آپ ہر بات پہ نوک جھونک، ہر بات پہ غصہ کریں تو اور بگاڑ ہوتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وہ اچھے بھی ہوں، نیک بھی ہوں، پھر بھی آزمائش ہے، کیونکہ پھر ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، یہ کہیں چلے نہ جائیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چند چیزوں کی تاکید کی گئی: حسب استطاعت تقوی، سمع اور اطاعت، اور اس کے راستے میں خوب مال خرچ کرنا، بخل سے گریز کرنا۔
اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو شخص استطاعت کے باوجود احکام پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سمع و اطاعت پر بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان نہایت بردبار ہے، یعنی تھوڑا خرچ کرنے پر بھی بے حساب اجر دے گا، تمہارے گناہوں کو فوری نہیں پکڑتا، تمہیں معاف کر دے گا۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز میں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، گھر عورت کا ہوتا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، پھر اس صورت میں رہنے کی حقدار نہیں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی ایک دفعہ طلاق دی ہے، نکال باہر نہیں کرو، گھر میں ہی رکھو، عورت عدت گھر میں ہی گزارے، اگر اس دوران شوہر 3 مہینے کے اندر اندر رجوع بھی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ غصے میں آ کے طلاق دی اور عورت گھر میں ہی ہے، اور اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں، اور اس کے رویے میں بھی بہتری آئے گی، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی تمہارے درمیان کوئی، یعنی کہ اچھے تعلقات اچھے ہو جائیں، تمہاری دوستی ہو جائے، اور اگر رخصت کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک اور راستہ کھول دے گا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے جدا کرو، بھلے طریقے سے، معروف معروف۔ جو نیک انسان ہوتا ہے نا اس کے ایسے ہی انداز ہوتے ہیں، اور اپنوں میں سے 2 عدل والوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا، معروف طریقے سے دوسرے کے لیے معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے گا، آسانی کر دے گا۔ یہ تقوی کے فائدے ہیں۔ قرآن میں مشکل سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی آیت یہی ہے کہ کسی بھی مشکل کا آپ شکار ہیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی جیسے چاہے اپنے ڈرنے والے کے لیے اللہ نجات کی راہیں پیدا کر دے، اسباب تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ کوئی بھی سبب بنا سکتا ہے۔ اور تمہاری وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا اور جو حمل والی ہیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو آسانیوں کا راستہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو تقویٰ کے بہت فائدے ہیں، اس صورت میں 5 فائدے بتائے گئے کہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، انہیں اپنی وسعت کے مطابق وہاں رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان پر تنگی کرنے کے لیے تم انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرتے رہو، کھلاؤ پلاؤ ان کو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچے کو تو انہیں ان کی اجرتیں ادا کر دو، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشورہ کیا کرو طلاق کے بعد بھی، اور اگر تم نے باہم دشواری پیدا کی تو اس کو کوئی اور دوسری عورت دودھ پلا دے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی یا دوسری طلاق میں عدت پوری ہونے تک عورت کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہ کہیں بھی رکھ دو، جہاں تم خود رہتے ہو وہاں رکھو ان کو، نہیں، اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔
اور اس دوران شوہر کے گھر رہتے ہوئے خرچے کا ذمہ دار شوہر ہی ہوگا، عورت الگ سے نہیں الگ سے نہیں کمائے گی۔ اور دوران عدت کسی عورت کو اذیت بھی نہیں دینی چاہیے، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ۔ اور حاملہ عورت کا دوران عدت نان نفقہ بھی شوہر کے حصے میں ہے۔ طلاق یافتہ عورت کا بچہ باپ ہوتا ہے، طلاق یافتہ عورت کا بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد باپ کی طرف سے چلتی ہے، اللہ کہ چھوٹا ہے بچہ، لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کو چوائس دی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن نسبت اس کی اپنے باپ کی طرف ہوگی، ماموں خالو وغیرہ کی طرف نہیں ہوگی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا، جتنا ہے اس میں سے ہی دے دو۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا۔ ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں ہولناک عذاب دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب انسان ضائع کرتا ہے تو اس کا ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ پچھلی آیات میں دنیا کے عذاب کا ذکر تھا، اس میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے۔ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی سرکشی سے بچنا چاہیے، ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، ایک ایسا رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لائے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ابد تک، یقیناً اللہ نے اسے اچھا رزق دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانند زمین بھی، 7 زمینیں بھی ہیں، اور ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آسمان ہے ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اللہ نے بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ 7 ہی آسمان ہیں، اور اس طرح زمینیں بھی بتا دی تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ زمینیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور اب تو اتنے سیارے ڈسکور ہو چکے ہیں انسان کے لیے، ہو سکتا ہے ایک دن وہ جا کے کسی اور زمین کے لوگوں کو ڈسکور کر لے۔ اور یہاں پر اللہ کے علم کے احاطے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں میرے علم رکھتا ہے تو پھر وہ اچھے کاموں کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ سورۃ التحریم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا لیکن اللہ نے اس سے روک دیا۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی اگر قسم کھا بھی لیا تو قسم توڑ دو، کفارہ دے دو، اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بات پہ قسم کھائی لیکن اس سے بہتر چیز پائی تو پھر قسم توڑ کے کفارہ دے دیں، اور ناجائز کام کی تو قسم توڑ کے لازماً کفارہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اس لیے اس نے ایمان والوں کو مشکل جگہوں سے نکلنے کے راستے بتا دیے ہیں۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی کوئی بات کہی تو جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس کو اس نبی پر ظاہر کر دیا تو اس نے اس کا کچھ حصہ بیوی کو بتا دیا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اس کو اس کی خبر دی تو وہ کہنے لگی، آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ کہا، مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا، بہت باخبر ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے گھرانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان بھی انسانوں والی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل بھٹک گئے ہیں۔ اور اگر تم نے اس نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ عسى ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، سوری، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو امید ہے کہ اس کا رب اسے بدل کر تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اس آیت سے ملتی جلتی آیت سورۃ الاحزاب میں بھی گزری ہے۔ تو اس آیت میں سب بیویوں سے خطاب ہے کہ اگر تم نبی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گی تو پھر اللہ اس کا دوست ہے، جبریل دوست ہیں، اور سارے نیک مومن دوست ہیں، اور فرشتے بھی، پھر تم کیا کرو گی اکیلی؟ اور پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بیویاں دے، نبی کے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کر دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ایک نہایت اہم ذمہ داری انہیں بتائی جا رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ صرف خود ہی نیک نہیں بنو، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، اپنے گھر والوں کا بھی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو، ان کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کرو، انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں اللہ کی پہچان کراؤ، انہیں رسول سے محبت سکھاؤ، صحابہ سے محبت سکھاؤ، انہیں نماز کا طریقہ سکھاؤ، انہیں زندگی گزارنے کے اسلامی آداب اور اخلاق سکھاؤ۔ یہ مسلمان پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس پر پوچھ ہوگی۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ان کو کما کے لا دیں اور پکا کے کھلا دیں، بلکہ اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، اور بچپن سے ہی بچوں کو احکامات پر عمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن تم معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنمی عذر پیش کریں گے، لیکن ان کے عذر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبۃ النصوح کرنا، سچی اور خالص توبہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے نیکی کی طرف واپس پلٹ آئے، اور اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے اور معافی مانگے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایمان والے اپنے نور کے پورا ہونے کی دعا مانگیں گے، دنیا میں بھی مانگنی چاہیے، لیکن خاص طور پر آخرت میں، کیونکہ حشر کے میدان میں ایمان والوں اور منافقین کے درمیان دیوار حائل کی جائے گی اور منافقین اندھیرے میں آ جائیں گے۔ تو ایمان والے اس خوف سے کہ منافقین کی طرح ہماری روشنی بھی بجھ نہ جائے، وہ اللہ سے نور کو پورا کرنے، آخر تک ساتھ ہونے کی دعا کریں گے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے، اور لوط کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نیک بندے کی بیوی نیک نہ ہو تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ہر ایک کو اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہے. اور پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے پھر نجات نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور دیگر بھی لوگ ایسے تھے کہ جن کے والدین میں سے کوئی مسلمان نہیں، کوئی ماں مسلمان نہیں، تو اس پر انہیں سمجھایا جا رہا ہے. یہ قصے ازواج مطہرات کو سنانے کے لیے نہیں، ان کے ایمان اور تقوی کی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں. یہ دراصل اہل ایمان کو، عام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اپنی ایک روح اس میں پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. یعنی ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ حضرت مریم، جنہوں نے پاکیزہ زندگی بسر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امانت کا حامل بنایا تو اس کو انہوں نے پوری طرح نبھایا. اور خاص خوبی ان کی کیا ہے؟ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ وہ کانت من القانتین، فرما برداروں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.